انما اموالکم واولادکم فتنہ، خالص آزمائش، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا۔ واللہ عندہ اجر عظیم میں ایک نقطہ یاد رکھے، خاص کر طالب علم۔ پہلے فرمایا مال و اولاد تو فتنہ ہے، بھئی فتنہ سے کیسے بچیں گے؟ اس مال کو اور اس اولاد کو ایسا استعمال کرنا ہے کہ ہم کو ثواب ملنے لگے، بس فتنہ ختم ہو جائے۔ واللہ عندہ اجر عظیم۔ آیت کا ما سبق سے کیا نسبت ہے کہ پہلے فرمایا مال و اولاد میرا فتنہ ہے، پھر فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی یہی فتنہ آپ اسے فتنہ نہ رہنے دیں، اسے رحمتوں کا سبب بنائیں۔ بہترین تعلیم، بہترین تربیت، عمدہ اخلاقیات، دنیا کے پٹیاں پڑھانے کے بجائے دین کے ترانے اس کو یاد کرائے، بیٹے کو قریب بٹھائے، سینے سے لگائے، اس کو کہا بیٹے آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، گوتھڑے، ڈوگرے نہیں ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے پیغمبر دونوں جہانوں کے خیر خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے لائے ہے عمل قرآن مجید آیا ہے، پیغمبر کی تشریح، توضیح، تفسیر سنت اور فقہ کی شکل میں موجود ہے، ہم کو زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ حدیث شریف کو دیکھو نبی کیا فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کلو ہو وقسو ہو، اولاد کو کھلاؤ پلاؤ، بہترین کپڑا دو، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، لیکن تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہونا۔ اگر تعلیم و تربیت میں سختی بھی کرنی پڑے اور چھڑی بھی اٹھانی پڑے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں کہ زخم سڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا، وہ لحاظ نہیں کرتا کہ مریض مجھے اچھا کہے یا برا، اور وہ اتنی صداقت کی بات ہے کہ مریض بھی آخر کار کہے گا کہ پورا جسم ہی جا رہا ہے تو ایک انگلی کٹی جائے۔ یہی حال برائی کا ہے، یہی حال گناہ کا ہے، یہی حال بے ادبی کا ہے، یہی حال مفاسد کا ہے۔ اور فقہا لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، بہترین حمد و ثنا پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بڑوں کو ملے گا، وہ تو معصوم ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو گالیاں دیں گے، گانے گائیں گے، ڈول اور سرنا کا خیال رکھیں گے، ڈانس سیکھیں گے، یہ ماں باپ کے نحوست، تباہی اور بربادی میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھے دونوں طرف سے۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ بچوں کے لباس پر بھی پابندی ہے، یعنی لڑکے کو لڑکی کا لباس نہیں پہنا سکتے، جیسے مرد عورت کا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور لڑکی کو لڑکے کا لباس کہ وہ لڑکا نظر آ جائے، لعنت آئی حدیث شریف میں ایسے افعال پر منع فرمایا ہے۔ لڑکی لڑکی دکھائی دے گی، لڑکا لڑکا دکھائی دے گا، لڑکے کا لباس لڑکی کو پہنانا اور لڑکی جیسا لباس لڑکے کو پہنانا، ہر دونوں آرام نہ جائے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔